الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ایمان بالیوم الآخر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اسی سے جڑی کچھ باتیں قیامت کے تعلق سے ہیں۔ قیامت کی کتنی نشانیاں ہم نے پڑھی؟ دو قسم کی نشانیاں ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں، کچھ بڑی نشانیاں۔ تو انہی نشانیوں میں سے ایک بات ہمارے ساتھ تھی کہ قیامت کے قریب قتل عام ہوگا، جگہ جگہ فتنے رونما ہوں گے، لوگ مریں گے۔ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ ہے۔ عبداللہ اور رضی اللہ عنہ اور دوسرے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں رونما ہوں گی۔ یرفع فیہا العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ سبحان اللہ، جب تک علماء زندہ ہیں ہم کو علم سیکھنا چاہیے۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ علماء ختم ہو جائیں گے، جاہل لوگ رہیں گے، لوگ فتویٰ پوچھیں گے اور وہ لوگ فتویٰ دیں گے۔ غلو فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے 40 سے زائد سوالات کیے، انہوں نے 5 سوالوں کے جواب دیے۔ باقی سوالوں کے بارے میں کہا کہ میں دور سے آیا ہوں اور لوگ کہتے تھے کہ زمین پر آپ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ جا کر کہہ دو لوگوں سے کہ امام مالک کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا۔ تو قیامت سے پہلے کیا اٹھا لیا جائے گا؟ علم اٹھا لیا جائے گا، اور جہل عام ہو جائے گا۔ وَيُكْثَرُ فِيهَا الْحَرْجُ وَالْحَرْجُ الْقَتْلِ، حرج قتل عام ہوگا جیسے حدیثیں ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَا قَتَلَ وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَا قُتِلَ۔ قسم خدا کی دنیا ختم نہیں ہوگی اس سے پہلے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ قاتل قتل کرنے والا اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول مرنے والے کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بالکل آج ایسی حالت ہی نہیں۔ آج ایسی حالت ہے، جگہ جگہ قتل و غارت گری، خون ہو رہا ہے، لیکن معلوم نہیں ہے، مرنے والے بھی نہیں معلوم کہ ہم کیوں مر رہے ہیں، مارنے والے کو نہیں معلوم کہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ فقیل کیف یکون ذلک؟ قال الحرج القاتل والمقتول فی النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ لوگ وہ دن نہ دیکھ لیں جب نہ قاتل جانتا ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور نہ مرنے والے کو علم ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ جتنے لوگ مر رہے ہیں، جگہ جگہ جو بمباری ہو رہی ہے، خون و خرابہ ہو رہا ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم کیوں مر رہے ہیں۔ معصوم لوگ، کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بازار میں کچھ خرید رہا ہے، سارے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ مر جاتے ہیں۔ اسلام نے اسی سے منع کیا ہے۔ اسلام نے دہشت گردی کو منع کیا ہے کہ اسلام کے نام پر معصوموں کا قتل نہ کیا جائے۔ بہرحال کوئی بھی دین اس طرح کی تعلیم اپنے ماننے والوں کو نہیں دیتا۔ تو کہتے ہیں صحابہ نے کہا کہ ایسے کیسے ہوگا؟ تو بعد میں بتایا گیا کہ جس میں قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے۔ یہ حدیث ہے،
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے خون ریزی ہوگی. کیا ہوگی؟ صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ تو جہاد کرتے ہیں، جہاد میں ہزاروں کافر قتل ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا مشرکوں کا قتل کرنا نہیں ہے بلکہ آپس میں تم ایک دوسرے سے خون ریزی کرو گے. کیا کہا؟ ایک دوسرے سے خون ریزی کرو گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہمارے ہوش و حواس ہوں گے؟ ہم اپنوں کو جو قتل کریں گے ہم کیا پاگل ہو جائیں گے؟ ہم ہوش و حواس میں ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. کیا کہا؟ عقلیں چھین لی جائیں گی اور وہ سمجھیں گے کہ ہم کس چیز حق پر ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا. ہر طرف کے لوگ کیا سمجھیں گے؟ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں. ویسے جیسے آج کل مسجدوں میں کمیٹیوں میں ہوتا ہے، ہر کمیٹی والے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ حق پر ہیں. ہر جماعت والے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ حق پر ہیں. سارے لوگ کیا ہیں؟ غلط ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح روشنی دے، ہدایت دے اور حق کی طرف رہنمائی کرے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ان فتنوں سے اسی صورت میں بچ سکتے ہیں کہ کسی خون و مال کی طرف ہم ہاتھ نہ بڑھائیں، کسی فتنے میں ہم کیا نہ ہوں، نہ جائیں. ایک اور روایت میں ہے کہ آدمی اپنے ہمسائے کو قتل کرے گا، پڑوسی کو قتل کرے گا، اپنے بھائی اور چچا بھائی کو قتل کرے گا، چچا اور بھتیجے کو قتل کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. تو جیسے آج کل ہوتا ہے مال دولت کے لیے، جائیداد کے لیے کون کس کو قتل کرتے ہیں؟ حکومت کے لیے اپنے کو قتل کر دیتے ہیں. تو اسی لیے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث غور سے سنیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا. دیکھیے کس نے کس سے سوال کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سوال کیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری امت کو مجموعی طور سے یا اللہ ہلاک نہ کرنا. کس بات کا سوال کیا اللہ کے نبی نے؟ میری جو امت ہے ایٹ دا ٹائم پوری امت ایک ہی بار کیا نہیں ہونا؟ ہلاک نہیں ہونا. بعض لوگوں پر آ سکتا ہے، جیسے بہت سارے مسلمان آج دنیا میں ہیں، دنیا میں بعض جگہ مسلمان کیا ہو رہے ہیں؟ ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. لیکن ایک ہی وقت میں سارے مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا، اور ان پر کوئی ایسا غیر مسلم دشمن مسلط نہ ہو جو ان کی ساری چیزوں کو نیست و نابود کر دے، ان کی مرکزیت کو بالکل تباہ کر دے. یہ دعا کس نے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی ہم مسلمانوں پر کوئی ایسا غیر مسلم مسلط نہ ہو جو مسلمانوں کی مرکزیت کو تباہ و تاراج کر دے. اب اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے فیصلوں میں کوئی عدل بدل نہیں ہوتا. ما یبدل القول لدی. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کیا نہیں ہوتا؟ عدل بدل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے جو دعا کی میں نے امت کے حق میں قبول کر لی کہ پوری امت قحط سالی سے ہلاک نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ پوری امت پر ایک ہی مرتبہ قحط آ جائے. قحط کسے کہتے ہیں؟ قحط اناج کی کمی. اناج نہیں، جیسے اب پیاز ہے، پیاز نہیں مل رہی. ادریس بھائی پاس گئے تو کیا دیں گے؟ ہر ایک کے پاس کیا نہیں ہے؟ پیاز نہیں ہے. تو ہوٹلوں میں، گھروں میں اس چیز کی بچانے سے کیا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ پرہیز کر رہے ہیں. چیز کافی مہنگی، ایسی چیزیں کیا نہیں ہوں گی؟ نہیں ملیں گی. کسی دکاندار کے پاس جائیں، کسی اور جگہ جائیں، وہ کیا نہیں کر سکتا؟ نہیں دے سکتا. اچھا، اور وہ کہتے ہیں اور کوئی غیر مسلم دشمن اللہ تعالیٰ تم پر مسلط نہیں کرے گا. کوئی غیر مسلم دشمن کیا نہیں ہوگا؟
اللہ تعالیٰ مسلط نہیں کرے گا کہ مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے، ایسا نہیں ہوگا۔ خامخواہ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے دعا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم لوگ ایسے ہو جو جلد بازی کر رہے ہو۔ اور پھر لیکن یہ ہوگا کہ البتہ یہ آپس میں قتل و غارت گری کریں گے، مسلمان آپس میں کیا کریں گے؟ قتل و غارت گری کریں گے، ایک دوسرے کو قیدی تک بنا لیں گے۔ آج ایسے ہی ہے، آج ایسے ہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمان بہت سارے فتنوں کے دور سے گزریں گے۔ اس میں ایک فتنہ ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ عثمان کون ہے رضی اللہ عنہ؟ داماد رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا کہ یہ وہ ہیں جن سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ جامع القرآن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں حدیث ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى حائط من حوائط المدینہ لحاجته، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں سے مدینے میں باغیچوں میں سے کسی باغیچے کی طرف اپنی کسی ضرورت سے تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ضرورت تھی، حائط بولے تو باغیچہ، مدینے میں زیادہ کھجور کے باغیچے تھے، کھجور کے زیادہ کیا تھے؟ باغیچے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ چلا گیا۔ وخرجت فی اثرہ فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت، جب باغیچے میں گئے تو میں باغیچے کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ کون؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں نے دل میں کہا لَأَكُونَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ باہر گیٹ پر ہیں، کہ آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کروں گا؟ دربانی کروں گا، ہر کسی کو اندر نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ ہو۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم ایسا کرو، لیکن وہ اپنے والنٹری وہ کیا ہو گئے؟ اپنے سے کیا ہو گئے؟ دربان بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، اپنی ضرورت پوری کی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، وقضى حاجته وجلس على قف البئر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، باہر آنے کے بعد کنویں کی جو منڈیر پر بیٹھ گئے۔ کنویں کا جو یہ ہوتا نہیں باوڑی جو ہوتا ہے، باوڑی کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ وہ اونچا نہیں تھا، چھوٹا تھا، اس پر منڈیر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کھلے رکھ کر کیا ہے؟ بیٹھ گئے۔ برو کہتے ہیں اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول کر انہی کنویں میں لٹکا لیا، پاؤں نیچے ہے لٹکا کر بیٹھ گئے۔ سمجھتے ہیں آپ؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں فجاء ابو بکر رضی اللہ عنہ یستأذن علیہ لیدخل، تو اب کون آئے پہلے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجازت مانگنے کے لیے کہ میں اندر جاؤں گا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ذرا رک جائیے، میں اندر جا کر اجازت لے کر آتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو انہوں نے اجازت طلب کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو اجازت دے دو اور ساتھ ساتھ جنت کی بشارت بھی سنا دو۔ کس کو؟ ابو بکر رضی اللہ، ماشاءاللہ اجازت بھی مل گئی۔ ایک لینے گئے، کیا ملا؟ دو مل گئے، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کیا لینے گئے تھے؟ آگ لینے گئے تھے نا۔ بیوی سے کہا ٹھنڈی رات ہے یہاں ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں دور آگ جل رہی ہے، میں آگ کیا مل گئی؟ وحی مل گئی، اللہ تبارک و رسالت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، کہتے ہیں بہرحال
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، سارے معاملے اللہ تعالیٰ کے کیا ہوتے ہیں؟ طے شدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سارے معاملے کیا ہوتے ہیں؟ طے شدہ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے، تو ساتھ ساتھ کہا کہ انہیں اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ اس کے بعد کون آئے رہیں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ بھی اسے بلا کہ آپ ٹھہریں، میں اجازت لے کر آتا ہوں، تو گئے اور ساتھ وہ بھی مل گیا۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کے ساتھ بھی وہی کہا اور جنت کی بشارت بھی سنا دو، اسی طرح ایک آزمائش کی خبر بھی جو دو انہیں پہنچے گی۔ تیسری چیز حضرت عثمان کو کیا ملی؟ ایک ٹرائل، ایک آزمائش سے بھی کیا ہوں گے؟ وہ گزریں گے، اس کی خبر کس کو سنا دو؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دو۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ہمیشہ یہ تینوں کہا کرتے تھے، میں گیا، ابو بکر گئے، عثمان اور عمر گئے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر چڑھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون کون دیکھیں احد کا پہاڑ؟ ناصر دیکھے ہیں؟ ہاں، بہت بڑا نا، بہت بڑا ہے۔ ہاں، مدینہ چھوڑ کر جانے تک بھی دکھتا رہتا ہے، نہیں ایئرپورٹ تک بھی دکھتا ہے، سبحان اللہ۔ کہا کہ احد کا پہاڑ، اس پر چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں۔ تو اچانک احد کا پہاڑ حرکت میں آ گیا۔ کون؟ سبحان اللہ، پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اسکن احد، اے احد تھم جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اظنہ ضربہ برجلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مار کر یہ بات فرمائی۔ پہاڑ پر اللہ کے نبی سے کیا کیا؟ پاؤں مار کر یہ بات فرمائی۔ کہا فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تمہارے اوپر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور دو شہید کھڑے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بہت پہلے ہی سنا دی گئی تھی۔ دو حدیثیں ہیں نا، ایک وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنائی گئی اور دوسری یہاں سنائی گئی احد کے پہاڑ کی۔ تو ان تمام حدیثوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی، جیسے ابو بکر اور عمر کو سنائی گئی۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الخلق ہیں۔ سارے لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ابو بکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پھر عمر، پھر عثمان۔ رافضی شیعہ جو ترتیب بتاتے ہیں وہ ترتیب الگ ہے۔ وہ لوگ کیا ترتیب بتاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد پہاڑ ایک جامد چیز ہے۔ جامد کے معنی نہیں ہلنے والا، ٹھوس، جس میں کوئی جان نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو عقل و شعور اللہ تعالیٰ نے اسے دیا اور وہ بھی حرکت میں آ گیا۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جب جسے چاہے جو چاہے دے سکتا ہے۔ اس کے بعد کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں آج کے اس درس میں۔ وہ کیا موضوع تھا ہمارا؟ قیامت کی نشانیوں میں سے آج کے اس درس میں ہم نے پڑھا کہ قیامت سے پہلے قتل و غارت گری ہوگی، فتنہ فساد ہوگا، بہت زیادہ فتنے ہوں گے۔ ایک دوسری بات ہمارے ساتھ تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جائیں گے۔ تو اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، جنگ جمل۔ جمل کس کو بولتے ہیں؟ یہ تھوڑا ڈیٹیل میں بھی آپ سن سکتے ہیں یا مختصر بھی آپ سن سکتے ہیں۔ جمل کسے بولتے ہیں؟ ہاں ہاں، اونٹ کو بولتے ہیں نا، اونٹ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کہ ہم اس جنگ کے تعلق سے پڑھیں کچھ بنیادی باتیں ہم لوگ پڑھیں. ہم لوگ سب کون ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ. ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ کون ہیں؟ نہیں، ایسے جوابات آتے رہنا چاہیے تاکہ ہم کو کیا ہو، کچھ دلچسپی ہو سننے میں، کیا ہو تھوڑا کیا ملے، دلچسپی ہو، ایک دم افسردگی بے توجہی نہ ہو. حدیث کی ایسے جوابات آتے رہنا چاہیے ماشاءاللہ. ہم لوگ سب اہل السنہ والجماعہ ہیں. تو ہمارا جو یہ ہے سٹینڈ ہے، ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو فکر ہے، کن باتوں کے تعلق سے، جو کچھ صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا ان باتوں کے تعلق سے ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے. کہا کہ الامساک، ہم لوگ کیا ہو جائیں، خاموش ہو جائیں. جو کچھ صحابہ کرام کے درمیان میں گزرا ہے اس کے تعلق سے کوئی تعویل، کوئی تبصرہ، کوئی بیان ہم لوگ نہ دیں. الامساک کے معنی سٹاپ، کیا ہو، ہم لوگ کیا کریں، رک جائیں. اچھا، اور سارے صحابہ سے ہمارے دل میں کیا ہو، رضامندی ہو. الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ کیا ہیں، عادل ہیں. اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ صحابہ حق کو تلاش کرنے میں مجتہد تھے، اپنی ایک رائے ان کی تھی. اس میں سے للمصیب منہم اجران، صحابہ میں جو صحابہ نے صحیح کیا ان کو اللہ 2 اجر دے گا. جن سے کوئی خطا ہو گئی ان کو 1 اجر تو ضرور ملے گا. تو سارے صحابہ اپنی جگہ کیا ہیں، صحیح ہیں. ہم ان کے بارے میں، جس طرح اس زمانے میں ہماری تلواریں ان کے ساتھ نہیں تھیں، اسی طرح ہماری زبانیں بھی ان کے خلاف میں نہیں جائیں گی. بس. اور سے بھی کہ تاریخ میں جو باتیں ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے، جو جنگوں کی باتیں بتاتے ہیں، اس میں بہت ساری جھوٹی باتیں ہیں. یہ کیا کر دی گئی، بہت ساری ایسی باتیں ملا دی گئیں، اور رافضیوں نے تاریخ لکھی، غلط سلط باتیں صحابہ کرام کے آپس کے جنگوں کے تعلق سے انہوں نے بہت ساری باتیں ملا دی ہیں. پہلی چیز، رفیق بھائی ایک چیز کو ہم لوگ بیان کرتے ہیں اس سلسلے میں. تو علی رضی اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر نے ہم نے پڑھا نا. تو جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم اپنے گھر میں شہید ہوئے، پیاسے، ان سے پانی روک دیا گیا تھا گھر کا. تو آپ اور ہم اچھی طرح یاد رکھیں کہ مدینے والوں کو کنواں خرید کر کے کس نے دیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی فتین لوگوں نے، فسادیوں نے، جو باہر سے آئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کر لیا، پانی کو روک دیا، پانی کو روک دیا. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا زبردستی. تلوار کی نوک پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی گئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کیا. جیسے کہتے ہیں وَكَانَ كَارِهًا لِهَذِهِ الْبَيْعَةِ رَافِضًا لَهَا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ بیعت لینے والوں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا تھا، قتل کیا تھا. تو اسی لیے کہتے ہیں واللہ انی لاستحی من اللہ ان ابایع قوما قتلوا رجلا قال له رسول اللہ. دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں. پہل جو لوگ گئے تھے مدینے میں، شاید اب تو ہے نہیں، مسجد علی ہے ادھر باب السلام کی طرف. تو وہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک مسجد ہے، مسجد علی. تو پہلے چھوٹی مسجد تھی، اب شاید ہے. تو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑی شرم آتی ہے، میں شرم محسوس کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں کی بیعت قبول کروں جنہوں نے ایک ایسے آدمی کو قتل کیا جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی ممن تستحی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے آدمی سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں. پہلی چیز جنگ جمل کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو پہلی چیز آپ کو دھیان دینا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی. تو بیعت جو لی گئی
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جو بیعت ہوئی خلافت کی امیر المؤمنین کی، وہ کس زبردستی ہوئی، کیا ہوئی؟ زبردستی ہوئی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں رواہ الحاکم وصححہ علی شرط الشیخین۔ تو دوسری چیز اس بارے میں، ایک اور چیز آپ کو نوٹ کرنا ہے، آپ کوئی بھی آدمی بول سکتا ہے کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں موجود ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا، ان کو قصاص میں قتل کیوں نہیں کیا؟ ان کی پکڑ کیوں نہیں کی؟ تو اس لیے نہیں کیا، جیسے کہتے ہیں لم یکن علی رضی اللہ عنہ قادرا علی تنفیذ القصاص، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی وہاں قوت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ باہر سے بڑے بڑے فتین فسادی جمع ہو گئے تھے، وہاں اتنی طاقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھی۔ اور حالت یہ تھی کہ اکثر صحابہ مدینے کے باہر تھے، امہات المؤمنین وغیرہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، حج کا ذی الحجہ کا زمانہ تھا، وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، میرے خیال سے شروع ذی الحجہ کے ابتدائی دن تھے۔ تو پہلی چیز کیا پڑھا ہم نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت۔ یہ جنگ جمل کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سارے مقدمات سمجھیں گے تبھی آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت ہوئی، وہ بیعت کیا نہیں تھی؟ ان کی رضامندی سے نہیں تھی، زبردستی تھی۔ دوسری چیز، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی طاقت، شوکت، غلبہ اور قوت حاصل نہیں تھی کہ وہ کیا لے سکیں؟ قصاص لے سکیں۔ اور وہ ایسا ہو گیا تھا کہ وہ جو خوارج تھے، جو فتین فسادی تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے ساتھ مل چکے تھے، بہت زیادہ بھی لوگ تھے، اور اسی طرح اکثر صحابہ مدینے کے باہر تھے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ایک اور چیز سلسلے میں کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا، جیسے کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت، دوسری چیز ہم نے کیا پڑھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے قصاص لینے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ اس کا سبب کیا بتایا کہ اکثر صحابہ مدینے کے باہر تھے، امہات المؤمنین وہ بھی کہاں تھے؟ امہات المؤمنین وہ بھی مکے میں تھے۔ کہتے ہیں وَقَدْ كَانَ مَقْتَلُ عُثْمَانَ رضی اللہ عنہ یوم الجمعہ ل18 خلت من ذی الحجہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ 8 ذی الحجہ، جمعے کے دن۔ ذی الحجہ کا مہینہ کون سا مہینہ؟ وہ مہینے میں کیا ہوتا؟ حج ہوتا۔ اکثر صحابہ کہاں ہیں؟ مکے میں ہیں۔ تو اسی طرح دو باتیں تو سمجھ میں آ گئی۔ تیسری بات، تو جب دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو 4 مہینے گزر چکے ہیں، تو بڑے بڑے جو صحابہ تھے ان لوگوں نے بھی بیعت کر لیا۔ اس میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی بیعت کیا۔ لیکن کیا کیے؟ دیکھا کہ بدلہ نہیں لیا جا رہا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پکڑا نہیں جا رہا، تو یہ دونوں بھی کدھر نکل گئے؟ مکہ چلے گئے۔ کون کون؟ طلحہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل گئے جو مکے میں تھی حج کے موقع پر۔ تو اور وہاں پہنچ کر سارے لوگوں نے ایک مشورہ کیا کہ کیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ بڑی لمبی گفتگو ہے، الگ الگ باتیں آئیں۔ کسی نے کہا کہ شام چلا جائے، کسی نے بغداد، کسی نے بصرہ۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ ایسا کریں، سب کے سب مل کر کہاں جائیں؟ بصرہ چلے جائیں۔ تو اب جا رہے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے ساتھ کون ہیں؟ طلحہ ہیں، زبیر ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ پہلے دن سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں اختلاف نہیں چاہتے ہیں، لوگوں کے درمیان اصلاح چاہتے ہیں، اصلاح بین الناس چاہتے ہیں، لوگوں کے درمیان میل ملاپ محبت چاہتے ہیں۔ اور مکے سے نکل کر جا کدھر رہے ہیں؟ بصرہ جا رہے ہیں، اور اس لیے بھی جا رہے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے بعض بصرہ آ کر پہنچ گئے تھے۔ ایک مقصد کیا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لینا بھی ہے۔ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، لیس لہم غرض فی القتال، یہ سارے جو لوگ جمع ہوئے ان کا ایک ہی مقصد تھا، جنگ ان کا مقصد نہیں تھا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے قتل کیا ان کو پکڑنا اور قصاص کو نافذ کرنا۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث کو یہاں نقل کیا، بتاتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدْ فِي الْمُسْنَدِ وَالْحَاكِمْ فِي الْمُسْتَدْرَكِ۔ یہ حدیث ذرا غور سے سنیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ میں اس کو لایا ہے، بیان کیا، کہتے ہیں اب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے نکلے ہیں؟ مکہ سے، اور جا رہے ہیں کدھر؟ بصرہ کی طرف۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں، اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے یہاں انہوں نے نقل کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنسائه ایتکن صاحبۃ الجمل الأریب تخرج حتى نبحها کلاب الحوآب یقتتل عن یمینها وعن شمالها قتلا کثیرہ۔ حدیث کے الفاظ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایک دن فرمایا، تم میں سے کون ہوگی جو گھنے بالوں والے اونٹ پر سوار ہو کر نکلے گی یہاں تک کہ حوآب کے پانی کے چشمے پر پہنچے گی تو کتے اس پر بھونکیں گے، اس کے دائیں بائیں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوں گے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلی ہیں، تو کہتے ہیں لما بلغت میاہ بنی عامر، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو عامر کے پانی کے چشمے پر جب پہنچی تو وہاں کے کتے بھونکنے لگے، تو ام المؤمنین نے کہا کہ ای ما ہذی، یہ کون سا پانی کا چشمہ ہے؟ تو ماء الحوآب، کہا کہ یہ فلاں حوآب، اس پانی کا چشمہ ہے۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں یہاں سے واپس جانا چاہتی ہوں۔ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی، انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے واپس جانا چاہتی ہوں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا، یہ حدیث انہوں نے دہرائی۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اسنادہ صحیح جدا صححہ خمسۃ من کبار ائمۃ الحدیث ہم ابن حبان والحاکم والذہبی وابن کثیر وابن حجر۔ تو اس حدیث کو سن کر ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ تو اس کے بعد یہ حدیث جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنا، یہ بات کہا، تو دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا کہ امی آگے چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعے سے کیا دے، مسلمان جمع ہو جائے، مسلمانوں کا اختلاف کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو تیسری چیز جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں، اب تک کتنی چیزیں ہمارے ساتھ تھیں؟ 3 چیزیں، آپ کو یاد ہے 3 چیزیں؟ 3 چیزیں، تو ہم تیسری چیز کیا تھی ہمارے ساتھ؟ ہاں، یعنی 4 مہینوں کے بعد بھی جب قصاص نہیں لیا گیا تو صحابہ کس طرف نکلے؟ مکے کی طرف نکلے۔ تو آگے چل کر وہ کہتے ہیں وقد ارسل علی رضی اللہ عنہ القعقاء ابن عمر، اب احنف بن قیس بصرہ کے گورنر ہیں،
یہ سارے لوگ کہاں پہنچے ہیں؟ بصرہ. بصرہ کے حدود میں آ کر ٹھہر گئے. احنف بن قیس وہاں کے گورنر ہیں بصرہ کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیغام بھیجا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کو بصرہ میں داخل ہونے نہ دیا جائے. تو احنف بن قیس تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کس مقصد سے آئے ہیں؟ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارا مقصد قتل و غارت گری لڑنا نہیں ہے، ہم لوگوں میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر آپ لوگ ہم کو داخل نہیں ہونے دیں گے تو ہم زبردستی داخل ہوں گے. تو اس کے بعد مختلف لوگوں نے خطبہ دیا. ادھر سے فوج آئی بصرہ سے، تو پھر الگ الگ لوگوں نے خطبہ دیا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خطبہ دیا. اور پھر ایسا ہوا کہ پھر احنف بن قیس کی فوج میں سے کچھ لوگ آ کر کیا ہو گئے؟ ادھر مل گئے. اور پھر وہ آدمی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں سے تھا، اس کو پکڑا گیا اور اس کو قتل کیا گیا. اور اس کو کیا کیا گیا؟ قتل کیا گیا. تو ایک لمبی گفتگو ہے جس میں وہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں. جیسے لکھتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں ایک بار تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ سکیں. یہاں تک تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ بصرہ پہنچے ہیں. اور کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کیا کیا؟ ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. بیعت کیا، اور بیعت بھی زبردستی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے نہیں تھے. اور آخری چیز جو انہوں نے یہاں نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ اس زمانے میں موبائل کا تو زمانہ نہیں تھا یا انٹرنیٹ کا زمانہ تھا کہ فوراً پیغام بھیج لیتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ، ادھر یہ صحابہ کے بیچ میں بڑی دیر سے کیا ہوتا تھا؟ پیغام پہنچتا تھا. پیغام پہنچانے کے لیے بہت ٹائم لگتا تھا. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ میں نے عثمان کو قتل کیا ہے، نہ ان کے قتل پر میں کیا ہوں؟ خوش ہوں، اور نہ قاتلین کی میں حمایت کرتا ہوں. کس نے کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آپس میں بات چیت کرنے کا وہاں کوئی یہ نہیں تھا، دور دراز کا موقع تھا. تو اس بیچ میں کیا ہوا؟ چند فسادیوں کو فساد مچانے کا موقع مل گیا. انہوں نے ایک دوسرے کے آپس کے تعلقات بگاڑے اور جنگ کی نوبت آ گئی. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں بار بار کوشش ہوئی، لیکن عبداللہ بن سبا، کون تھا وہ؟ عبداللہ بن سبا، جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر پر رات میں حملہ کیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے حملہ کیا. وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے حملہ کیا. اصل میں کس نے کیا؟ عبداللہ بن سبا کے جو لوگ یہودی لوگ تھے ان لوگوں نے یہ کیا. اور پھر ایک بڑی مسلمانوں کی بہت بڑی جانوں کا نقصان ہوا. اور جیسے کہتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلی، اونٹ پر سوار ہو کر نکلی، اور پھر اس اونٹ کے پیر کاٹ دیے گئے. اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عزت کے ساتھ ان کو ان کے خیمے میں پہنچا دیا. تو اور بھی اس کی بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر ہم سنتے ہیں. اس کے بعد ایک اور جنگ بھی ہمارے ساتھ ہوئی. کون سی؟ جنگ صفین. پہلے اس کو ہم پورا کر لیتے ہیں. تو کہتے ہیں آخر میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَنَّ، سب سے اہم بات جو اس سارے معاملے میں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے صحابہ بالکل اپنے بات میں سچے تھے اور سارے کے سارے عدول تھے. انہوں نے اپنے طور سے اجتہاد کیا تھا اور اس میں وہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 اجر ہیں، اگر مخطئ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 1 اجر ہے. اتنی ہم
یہ بات ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اور بڑی لمبی بحث انہوں نے کی ہے، ہم لوگ اسی پر بس کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ ٹائم تو ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ پھر کل ہم لوگ اس کو لیں گے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے، اس کے تعلق سے کیا سمجھ میں آیا؟ یہ لوگ جب کہاں پہنچے؟ طلحہ، زبیر، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہاں پہنچے؟ بصرہ پہنچے۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد بصرہ کی جو فوج تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فوج وہاں پہنچی، تعداد بڑھتی گئی، 20,000 اور 30,000 تعداد بڑھتی گئی، لیکن دونوں نے صلح کی کوشش کی، لیکن درمیان کے جو دشمن تھے عبداللہ بن سبا یہودی، وہ لوگ صلح ہونے نہیں دیا۔ جنگ ہوئی جس میں صحابہ کرام شہید کیے گئے۔ البتہ یہ جو بتاتے ہیں 30,000 40,000، اتنی بڑی تعداد تو وہاں نہیں تھی۔ تو یہ ایک اجتہاد تھا صحابہ کرام کا۔ اور اس کے بعد ایک جنگ اور بھی پیش آئی جس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ انشاءاللہ مختصر انداز میں پھر کل ایک بار پھر ہم جنگ جمل کی آدھی بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو انشاءاللہ، پھر کل ایک بار پھر ہم سمجھتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔